بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میری معذرت آپ قبول کریں. ٹریفک کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا اور پتہ نہیں ایک ٹرالی الٹ گئی تھی جس نے ٹریفک کا کافی مسئلہ بنایا ہوا تھا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام حضرات کا, خاتون آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ یہاں آئے اور شارٹ نوٹس پہ ہی ہم نے آپ کو بلایا. میں آج اس موقع کی مناسبت سے چند باتیں کروں گا. جو گزشتہ دن الیکشن ہوا, ضمنی انتخابات ہوئے, تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو فتح سے ہمکنار کیا. میں پاکستانی عوام کو بالعموم اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بالخصوص مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی محنت سے, اپنی جدوجہد سے کل کی فتح اللہ نے ان کے نصیب میں لکھی اور انہوں نے حاصل کی. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کے نتائج, الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں, الیکشن کے نتائج آتے رہتے ہیں. فتح یا شکست, ہار اور جیت, یہ سب انتخابی عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ انتہائی نامساعد حالات میں, انتہائی مشکل حالات میں, حکومت کی شدید مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے بیانیے کو عزت دی, مقبولیت دی, اور اس کا ثبوت کل کے انتخابات اور اس کے نتائج ہیں. ایک طرف اکیلا عمران خان, اکیلی تحریک انصاف, اور دوسری طرف 13+1 13+1 بمقابلہ 1 13 جماعتی پی ڈی ایم کا اتحاد, اور ساتھ میں خاصی حد تک الیکشن کمیشن پاکستان کی سپورٹ. تو یہ 14 لوگ, 14 طاقتیں ہمارے خلاف تھیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب کو پاش پاش کر دیا گیا. اللہ نے پاش پاش کیا, اور وہ جیسے کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو اللہ نے باطل کو, جھوٹ کو, جھوٹے بیانیے کو, کرپشن پر پردہ ڈالنے کی تمام کوششوں کو, ہر وہ شخص جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر قانون کے اداروں کو اور ملک کے قانون کو اپنی گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا, ان کا بیانیہ بھی ایکسپوز ہوا, ان کا کرتوت اور ان کا کردار بھی قوم کے سامنے آشکارا ہوا. اس موقع کی مناسبت سے میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی, بڑی منصوبہ بندی کی, بڑی پلاننگ کی کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے, مناسب اسٹریٹجی بنائی جائے. محلاتی سازشیں ہوئیں, بڑی بڑی میٹنگز ہوئیں, سر جوڑ کر بیٹھے, اور آخر میں طے کیا کہ چند مخصوص نشستوں پر انتخابات کرائے جائیں. ان کی یہ چالاکیاں, ان کی یہ سازشیں, ان کی یہ مکاریاں اپنی جگہ پر, میں انہیں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہترین پلاننگ کی. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین, تو یہی ہوا. اللہ نے ان کی تمام سازشوں کو شکست دی, ناکام بنایا, اور ان کے کالے کرتوت لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور پاکستان کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. اس تمام منصوبہ بندی کے باوجود, 13 جماعتی اتحاد کے باوجود, تمام اسٹریٹجی کے باوجود, ٹائمنگ کی کیلکولیشن کے باوجود, اللہ نے انہیں شکست دلوائی. تحریک انصاف کا بیانیہ سرخرو ہوا. یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے, اور ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اس فتح پر. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور میں کسی کے بارے میں بھی کوئی ہلکی بات نہیں کروں گا. میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ میں ان تمام پارٹیوں کے مخلص کارکنوں کو جنہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ دیا, بے شک ہمارے مخالف رہے, میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ان کو بھی میں اچھے الفاظ سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے نظریات کے لیے, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی فکر کے لیے جدوجہد کی, محنت کی. لیکن بدقسمتی سے ان کے لیڈر
اور ان کے حواری وہ لوگ جو اقتدار کے فیصلے کرتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, انہیں دھوکے میں رکھا. بہرحال کسی کی شکست پر خوشی نہیں مناؤں گا, لیکن اپنی فتح پر اللہ کا شکر ضرور ادا کروں گا اور اپنے کارکنوں کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اظہار کروں گا. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں اور آخر میں یہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. دو باتیں کروں گا. ایک یہ کہ یہ مہم چلائی گئی کہ عمران خان سنجیدہ نہیں ہے, وہ الیکشن کر کے الیکشن سے بھاگ جائے گا, وہ استعفیٰ دے گا, وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا. اس پروپیگنڈے کے باوجود عوام کا عمران خان پر اعتماد کا اظہار اس کے بیانیے کی صداقت کا ثبوت ہے, اس کے بیانیے کی مقبولیت کا ثبوت ہے. ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس صوبے میں ایک شخص آیا جس کی سیاست میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو صرف اس لیے سیاستدان ہے, اس لیے اپنی پارٹی کا لیڈر ہے کہ وہ لیڈر کا بیٹا ہے. یعنی ایک واقعاتی حادثہ, کسی کا پیدا ہونا کسی مخصوص فیملی میں, وہ کسی کا کمال نہیں ہوتا, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس فیملی میں پیدا کرنا ہے. ایک واقعاتی حادثے کی وجہ سے لیڈر بنا ہوا شخص یا بننے کی کوشش کرنے والا شخص, اس نے نہ صرف جلسوں میں گندی زبان استعمال کی, اس نے الزامات لگائے, لوگوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی باعزت خواتین کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. اس نے سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے مخالفین کے گھر کی خواتین کو بے عزت کرنے کی کوشش کی. یہ تمام گندی زبان, یہ تمام واہیات, یہ تمام لغویات, یہ تمام مغلظات چارسدہ کے عوام نے, اشنغر کے غیرت مند پختونوں نے 10,000 سے زیادہ تھپڑوں کی صورت میں اس کو واپس کیے. 10,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست کھائی ہے اس نے. یہ 10,000 ووٹ نہیں ہیں, یہ 10,000 تمانچے ہیں, تھپڑ ہیں جو اس کے منہ پر اشنغر کے پختونوں نے لگائے ہیں کہ جب تم پختون روایات کا نام لے کر ان کی پامالی کرو گے تو ہم تمہیں ایسا جواب دیں گے. ہم نے سٹیج پر اس کو گالیاں نہیں دی, ہم نے اس کی گالیوں کے جواب میں صبر کیا, برداشت کیا, اور اللہ نے ہمارا بدلہ اس سے لے لیا. آج میں اس کو کہتا ہوں, اگر واقعی پشتون ہو تو پھر اپنے ان الفاظ کو یاد کرو جس میں تم نے کہا تھا کہ عمران خان تو یہاں آئے گا ہی نہیں, وہ تو یہاں جلسہ ہی نہیں کر سکتا. وہ آیا, اس نے 2 جلسے کیے, اس میدان میں کیے جس کو تم اپنی ملکیت سمجھتے ہو, اس علاقے میں کیے جس کو تم اپنی جاگیر سمجھتے ہو. وہاں اس نے جلسے بھی کیے, تمہیں للکارا بھی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے تمہیں چیلنج کیا, اور اللہ نے تمہیں وہ عبرتناک شکست تحریک انصاف کے ہاتھوں دلوائی کہ اگر تم میں ذرا سی بھی پشتون ولی کا, پشتون ہونے کا کوئی معمولی سا بھی شائبہ تم میں ہے تو آج نہ صرف اپنی پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دو, بلکہ آئندہ کان پکڑ کر توبہ کرو کہ آج کے بعد سیاست کا نام نہیں لوگے, کیونکہ تم نے اپنے ووٹروں کو, اپنے کارکنوں کو, اپنی پارٹی کو بھی بدنام کیا. تمہاری پارٹی میں لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مخلص لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تم نے آج ان کی بھی بےزتی کی ہے. کچھ تو تمہارے حواری ہیں, چمچے ہیں جو تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے تمہاری گالیوں پہ تالیاں بجاتے ہیں, لیکن تم نے ان کے اخلاص کو بھی دھوکہ دیا, ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد نے تمہاری تحریک میں قربانیاں دی ہیں. آج ان کی قربانیوں کا تقاضا ہے کہ استعفیٰ دو اور پارٹی کی قیادت کسی ایسے شخص کے حوالے کرو جس نے واقعی قربانیاں دی ہوں, جس نے جیلیں کاٹی ہوں, جس نے اپنی جائیداد تحریک کے لیے خرچ کی ہو, جس کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہوں. بابڑا کے شہداء میں, بابڑا میں مرنے والے بہت سے ہیں, ان کی اولاد میں سے کسی مخلص کارکن کو لاؤ اور اقتدار اپنی پارٹی کی جو صدارت ہے وہ اس کے حوالے کرو, اور چپ ہو جاؤ آج کے بعد, کیونکہ تمہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. خان صاحب اور عمران خان صاحب کی فتح پوری قوم کو مبارک ہو. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے, مجھے ان سے ہمدردی ہے. ہمدردی صرف اس وجہ سے ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی سیاسی چالیں چل کر ان کو تو فارغ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی آج 2 سیٹوں کے ساتھ واپس آئی ہے. کراچی کی سیٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا. آپ کی ٹی وی سکرینوں پر ہی میں نے دیکھا
کہ اسپیشل برانچ کے اہلکار سندھ میں حلقہ 237 میں عبدالحکیم بلوچ کے ڈبوں میں جیلی ووٹ ڈال رہے تھے اور پکڑے گئے. ٹی وی کیمروں نے ان کو کے سامنے وہ پکڑے گئے اور پھر وہاں سے نکالے گئے. کارروائی تو ان کے خلاف یقیناً اس لیے نہیں ہوگی کہ انتظامیہ نے ہی ان کو بھیجا تھا, لیکن چلو پھر بھی چند ووٹوں کے مارجن سے پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں پاکستانی عوام اب مزید باخبر ہوگی, مزید الرٹ ہوگی, مزید محتاط ہوگی. بس آخر میں صرف یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شکست تمہارا مقدر ہے, اور یہ ضمنی الیکشن ایک ٹریلر تھا, ایک انڈیکیٹر تھا, ایک اشارہ تھا. اب اس عوام کی جان چھوڑو, استعفیٰ دو, فوری طور پر الیکشن کرواؤ اور اقتدار ان لوگوں کے حوالے کرو جن کو پاکستان کے عوام منتخب کریں.